آج اساتذہ کا عالمی دن منایا گیا ہے، کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہمارے اساتذہ کرام یقین جانیں، آج بھی میری ایک بات ہو رہی تھی ایک پرائیویٹ سیکٹر کے پرنسپل سے، وہ کہہ رہا ہے کہ گورنمنٹ ٹیچر کی آج بھی عزت ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم پرائیویٹ سیکٹر میں بہت پیسہ لگاتے ہیں، ہمارے ٹیچر کی عزت نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں۔ میں نے عرض کی کہ پے ایز یو گو، آپ وہ پے کرتے ہیں، آپ ان کو تعلیم دیتے ہیں۔ یہاں جو گورنمنٹ سیکٹر میں ہے، ٹیچر کو پتہ ہے 1 ماہ بعد ہمیں تنخواہ ملنی ہے، اور اگر اکاؤنٹ میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے تو نہیں ملنی، وہ آپ کو نہیں بھی ملنی، لیکن اس نے کام کرنا، اس نے کام کرنا۔ اب اس آپ بہتر جانتے ہیں کہ جو یہ ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس 1948 میں ہوئی، اس میں یہ ڈکلریشن کس بنیاد پہ ہوئی کہ ہر انسان کا یہ لازمی اور بنیادی حق ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرے، ٹھیک ہے، اور یہ مومنٹ ٹیچرز نے دی، ٹیچر نے پیش کی، اور اس کو UN نے جو ہے ایک ڈکلیریشن کی صورت میں پاس کیا۔ اس دن سے یہ جو ہے ورلڈ ٹیچر ڈے جو ہے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں پاکستان میں سلام ٹیچر ڈے کے نام سے یہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آج بھی گورنمنٹ ٹیچر کی بہت رسپیکٹ ہے، لیکن یہ بھی دیکھنے میں ملتا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر گورنمنٹ سیکٹر سے آگے جاتا جا رہا ہے، اس کی کیا ریزن ہے؟ حالانکہ قابل استاد گورنمنٹ کے پاس ہے، ہاں یہ کیا مسئلہ ہے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ اب یہ دونوں پلر بن چکے ہیں۔ ود ڈیو رسپیکٹ، اپنے ڈپارٹمنٹ کو ڈیفینڈ کرنا یا اپنے ڈپارٹمنٹ کو لیٹ ڈاؤن کرنا نہیں ہے، مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو گورنمنٹ نے خود ہی پروموٹ کیا ہے۔ 80 کے بعد 90 کے بعد 90 جو ہے 92 93 94 کے بعد یہ پرائیویٹ سیکٹر گروم کرنا شروع ہو گیا، اور اب پرائیویٹ سیکٹر نے بہت یہ ڈیپ روٹڈ ہو چکا ہے، بہت ڈیپ روٹڈ ہو چکا ہے۔ اب میں اب اس کو سمجھا دیتا ہوں صرف ایک سمپل سے ورڈ سے۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کہا جاتا ہے ٹیچر از اے فیسیلیٹیٹر۔ اگر ٹیچر فیسیلیٹیٹر ہے تو فیسیلیٹیٹر کو فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا، کاشف صاحب کرنا پڑے گا۔ اگر آپ فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے، آپ اس کی کیجول لیو سٹاپ کر دو، کہیں جی 8 بجے سکول لگنا ہے تو آپ نے 7:30 بجے آدھا گھنٹہ پہلے پہنچنا ہے، ٹھیک ہے، پیریڈ تو 8 بجے شروع ہونا نا جی۔ اب اس کو اتنی سختیاں جب آپ کرتے جاتے ہیں، آپ ٹیچر کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے، اریٹیٹ کر رہے ہیں، وہ ڈپریشن میں جا رہا ہے۔ اور بہت سارے ایسے حادثات واقعات ہوئے ہیں کہ وہ موٹر سائیکل سے گر گیا، موٹر سائیکل کا حادثہ ہو گیا، اس کے ایٹ دی اسپاٹ ڈیتھ ہو گئی، اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم نے یہ سسٹم میں کیا ہے کہ چیکنگ کا نظام جو ہے شروع کر دیا ہے۔ پہلے ہم نے DTs لے کے آئے، ڈسٹرکٹ ٹیچر ایجوکیشن، پھر اب ہم جو ہیں وہ پھر اس کے بعد جو ہے MEA لے آئے، چیکنگ کر لیے، پھر اس کے بعد ہم اب AEO لے کے آئے ہیں۔ پھر بھی میں ان کو ٹریننگ دیتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو سسٹم ہے یہ فیلئر کی طرف گیا ہے۔ میں نے ابھی کوئی بات نہیں کرنی گورنمنٹ کی یا پرائیویٹ کی، جی، صرف آپ سے یہ پوچھنا ہے، ایک استاد جی جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک رول ماڈل استاد ہے سب کے لیے، وہ کیسا ہونا چاہیے؟ اس کے اندر کوئی 2-3 خوبیاں آپ بیان کر دیں۔ میں پہلے ہی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ معلم بننے کے لیے ہماری گورنمنٹ نے رکھا ہے کہ آپ نے BEd کرنا ہے۔ پہلے تو اس ادارے کو بہت سٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ BEd کرنے کا مطلب ہے آپ پروفیشنل بندہ پروڈیوس کر رہے ہیں، ٹیچر، پیور ٹیچر پروڈیوس کر رہے ہیں۔ اگر وہاں پر آئیں بائیں شائیں کریں گے، اور جو سیکھنے سکھانے کا عمل ہے، آپ نے پریزنٹیشن سکل وہاں سے سیکھنی تھی، کمیونیکیشن سکل وہاں سے سیکھنی تھی، سبجیکٹ گرپ آپ نے وہاں سے سیکھنی تھی، آپ کو یہ سکھایا جانا تھا کہ آپ نے سوشل جینیس بننا کیسے ہے۔ سوشل جینیس لوگوں کے اندر گھل مل جانے کی جو ہے آپ کے اندر جو ہے ایک صلاحیت پیدا ہوتی ہے، وہ استاد کے اندر نہیں ہوگی تو بچے تک کیسے جائے گی؟ ایگزیکٹلی ٹرو لرنر ہونا پڑے گا۔ کیا آج کا ٹیچر ٹرو لرنر ہے؟ اگر مجھ میں خود
سیکھنے کی پیاس نہیں ہے تو میں اپنے بچے میں کیسے پیاس پیدا کروں گا سیکھنے کی؟ کیا بات ہے. تو یہ ٹیچرز کی کوالٹی ہے. بھئی میں ایم فل کر لیا, میرے ایم فل کا مجھے فائدہ, اگر میرے اس پبلک کو, میرے اس ملک کو, میرے محلے کو نہیں فائدہ تو اس کا کیا ایم فل کا فائدہ. میں آپ سے یہ گزارش کروں, میں اپنی بیگم سے اکثر یہ کہا کرتا ہوں, وہ کہتی ہے کہ آپ ہمسایوں کے بچوں کو بہت جو ہے موٹیویشن دیتے, کیا بات ہے. میں نے انہیں ایک دفعہ بتایا, اس کے بعد پھر کبھی انہوں نے کویسچن نہیں کیا. میں نے کہا کہ یہ بچے اگر تعلیم کی طرف جائیں گے, پڑھیں گے, ان کی سوشلائزیشن ہوگی تو ہمارا گھر محفوظ ہے. یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں؟ میں نے کہا اگر نہیں پڑھیں گے, چور ڈاکو بنیں گے اور یہ سب سے پہلا ڈاکہ ہمارے گھر ماریں گے. لہٰذا ان کو تعلیم پہلے ان کے لیے بندوبست کریں.